پیارے احمدی بہن بھائیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، آپ کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ حضور اقدس کی خدمت میں خط لکھیں۔ جیسے ہی آپ خط لکھنا شروع ہوتے ہیں، آپ کی دعا ڈائریکٹ قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ خط حضور اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا فراڈ ہے۔ پچھلے ہی دنوں میں عطاء المجیب راشد صاحب نے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے دعا کروائی جب وہ گرے تھے، ان کو چوٹ لگی تھی، کہ دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، اپنے اس خلیفہ کے لیے دعائیں کریں جو تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر دعائیں کریں، اپنی اولاد سے بڑھ کر دعائیں کریں، ان کی صحت کے لیے دعائیں کریں۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں اس چیز پر۔ جس خلیفہ کے ساتھ خدا کی تائید ہو، اس کو آپ کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ کو یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ آپ خط لکھنا شروع کر دیں تو آپ کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ حضور اقدس کی خدمت میں دیکھیں کتنا بڑا شرک ہے، شرک کی بات ہے یہ، کہ آپ خط لکھنا شروع کر دیں، یا تو وہ کہیں کہ آپ خدا سے خود دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ خدا تو سب کا ہے۔ اور یہاں پر دیکھ لیں ان کے بیان میں کتنا تضاد ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس کے لیے دن رات دعائیں کریں، وہ جیسے وہ آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بھئی ان کے ساتھ تو خدا کی تائید ہے، ان کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خدا کو کہیں گے خدا مجھے ٹھیک کر دے، وہ خدا ٹھیک کر دے گا۔ تو ادھر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ خط لکھو، اور جیسے ہی آپ خط لکھنا شروع کرو گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں عطاء المجیب راشد صاحب کو کہتا ہوں کہ قبر میں آپ کی ٹانگیں ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ جعلی خلیفوں کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ خلافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے قیامت تک۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک دجل پھیلایا تھا، وہ دجل جو ہے اب ظاہر ہو چکا ہے۔ آیت استخلاف جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہارے دنیا میں خلیفے قائم کروں گا جس طرح تم سے پہلے خلیفے قائم کیے گئے۔ پہلے خلیفے کون سے تھے؟ موسوی سلسلے کے خلیفے تھے، حضرت موسیٰ کے۔ وہ جتنے بھی نبی آئے نبی کہلاتے تھے۔ کیا ان کے کوئی خلیفے بنے تھے؟ نہیں بنے تھے۔ جب یہ آیت استخلاف نازل ہوئی تھی، خلافت راشدہ کی آپ مثال دیتے ہو، خلافت راشدہ تو بعد میں بنی ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ عطاء المجیب راشد صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے ہو، قرآن پڑھے ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی، اور نہ ہی آیت استخلاف ان پر نازل ہوئی ہے۔ کیوں آپ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ کچھ آپ نے تو زندگی اپنی گزار لی ہے، تھوڑے سے سال رہ گئے ہیں، 2-4 سال، خدا کے لیے سچ بول دو اور اپنے آپ کو بچا لو اس جہنم کی آگ سے۔ عطاء المجیب راشد صاحب، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور یہی بات میں کہتا ہوں رفیق حیات صاحب کو کہ ان باتوں پر غور کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی۔ قدرت ثانیہ کو لوگوں کو جھانسا دیتے ہو، احمدیوں کو۔ قدرت ثانیہ کے مظہر تو حضرت مسیح علیہ السلام 13ویں خلیفہ ہیں اس قدرت ثانیہ کے، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے چلی ہوئی ہے۔ کیوں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں 100 سال سے لوٹ رہے ہو لوگوں کو؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ساری زندگی کا کچا چٹا ان کا سامنے آ گیا، انہی کے بیانوں سے، متضاد بیانوں سے۔ 1908 سے انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا تھا فراڈ کا۔ جب خلیفہ اول زندہ تھے، قدرت ثانیہ کی دعائیں منگوایا کرتے تھے۔ الفضل میں اب ہر جگہ پہ اس کے شہادتیں موجود ہیں۔ قدرت ثانیہ کی دعا منگوایا کرتے تھے، قدرت ثانیہ کی ہر جگہ پہ اعلان کروائے کہ دعا کریں قدرت ثانیہ کا ظہور ہو جائے۔ وہ کون سی قدرت ثانیہ؟ مجددین کی قدرت ثانیہ ہے۔ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ سب سے پہلے آپ ایندھن بنو گے، جہنم کا ایندھن بنو گے عطاء المجیب راشد صاحب آپ، اور یہ مربی جو راہ خدا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا نام راہ خدا نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے راہ ابلیس۔ آپ ابلیس ہو، وہ جہنم کا راستہ دکھا رہے ہو لوگوں کو۔ مربی ہو اپنے پیٹوں کی خاطر،
اپنے پیٹ پرست پیٹوں کی خاطر جھوٹ بولتے جا رہے ہو. یہ عجیب بات ہے یار. تم کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ لوگوں کے چندے لوٹ رہے ہو 100 سال سے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ربی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے مربی بنا دی ہے. یار خدا کا خوف کرو. یہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تمہارے گھر کا دین نہیں ہے. اپنا جامعہ قائم کر دیا، حدیثوں کو اڑا دیا، مجددین کی حدیث کو کھا گئے، اور کئی حدیثوں کو اڑا دیا تم لوگوں نے. اور جامعہ کس نے قائم کیا؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے. اور اس میں جامعہ کے انچارج کون تھے بعد میں بنے؟ مرزا ناصر احمد صاحب. اور مرزا ناصر احمد صاحب 1974 میں 78 میں چھوٹا سا تھا، مجھے پتہ چلا جی آئندہ مجدد کوئی نہیں آئے گا. بھائی کیوں نہیں آئے گا؟ تمہارے باپ کا راج ہے. کچھ شرم کرو، خدا کا خوف کرو. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم گمراہ نہیں کر رہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو. حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا مقابلہ کرو. کیوں نہیں مناظرہ کرتے ہو تم؟ سورہ نحل میں ہے کہ رسول جا لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر، اور انہوں نے بڑے ہی پیار سے اپنی تعلیم کی طرف لے کے آ. تم سورہ نحل کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو. تم سے جب کہتے نہیں جی ہمارے خلیفہ کی تو شان ہی بڑی ہے. او بھائی تمہارے خلیفہ کی شان گئی تیل لینے، جو قرآن سے اوپر تو نہیں ہے شان اس کی. جعلی خلیفے کی، یہ جعلی خلیفے ہیں سارے. وہ مسلم موت بھی جھوٹا تھا، جعلی تھا، اس کی قطع وطین ہوئی سورہ حاقہ کے مطابق. احمدیو تم خود ہی غور کر لو. خدا تعالیٰ نے جب اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ مفتری اللہ تھا سورہ حاقہ کے مطابق، جس کا ثبوت ایک مرد خدا صفحہ 106 پر درج ہے کہ چھری شارگ میں پیوست ہو گئی، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. ان لوگوں نے تم پہ 48 چندے لگا دیے. مجدد جو آتے ہیں وہ دین میں کمی بیشی نہیں کرتے. کیوں نہیں تمہیں سمجھ لگ رہی؟ تم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کے حوالے کر رہے ہو، اور خود بھی جہنم کما رہے ہو تم لوگ. تمہیں جنت نہیں ملے گی اگر تم غور نہیں کرو گے تو. قرآن شریف میں نے پڑھا کہ کمزور لوگ بڑے لوگوں کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے. اور بڑے لوگ کہیں گے ہم نے تمہیں کب روک رکھا تھا، تم خود ہی گمراہ تھے. کمزور لوگ کہیں گے نہیں، تم ہمیں کہتے تھے کہ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے، اس لیے آج ہمیں عذاب جھیلنا پڑے گا. خدا کے لیے ان باتوں پر غور کرو. خلیفہ خدا بناتا ہے، بالکل خدا بناتا ہے، اس طرح جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے خلیفہ بنایا، جس طرح حضرت عیسیٰ کو خدا نے خلیفہ بنایا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا نے خلیفہ بنایا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خلیفہ بنایا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے خلیفہ بنایا. یہ خلیفے نہیں ہیں. اگر آپ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو وہ شرعی نبی کے خلیفے تھے، وہ بن سکتے ہیں. غیر شرعی نبی کے کوئی خلیفے نہیں ہوتے. اطاعل المجیب راشد صاحب عقل کے ناخن لو، ہوش کرو، کچھ سال رہ گئے ہیں آپ کی زندگی کے. لوگوں کو گمراہ نہ کرو اور خود بھی جہنمی مت بنو. اور احمدیوں کو بھی غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ خدا نے تمہارے پاس ایک مرسل بھیجا ہوا ہے، اور تمہارے اوپر عذاب کیوں آیا ہوا ہے یہ کرونا وائرس کا. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک اپنا مرسل نہ بھیج دوں. غور تو کرو کیوں عذاب ہے. سمجھ نہیں لگ رہی بات کی کہ شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور انہی کے خلیفے آنے ہیں قیامت تک. انہوں نے دجل کے ذریعے خلافت قائم کی. اگر آپ کہتے ہو جی 100 سال سے خلافت قائم ہے، 100 سال سے قائم ہے تو پھر ہندو کئی ہزار سالوں سے قائم ہے، پھر ہندو بن جاؤ. پھر سمجھتے ہو نا کہ ہندو مذہب ٹھیک نہیں ہے، دوسرے مذہبوں کو سمجھ دو، پھر وہ تو بہت پرانا مذہب ہے. عیسائیت بہت پرانا مذہب ہے، پھر عیسائی بن جاؤ. پھر اگر ایک دجل 100 سال سے قائم ہے تو وہ دجل اب ظاہر ہو چکا کہ وہ دجل ہے، تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس بت پرستی کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟
خدا کے لیے غور کرو ان چیزوں پر. احمدیوں کو بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے ان چیزوں پر غور کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آمین ثم آمین.